اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نمل آیت نمبر 38 سے ہے جی، کہ جب سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھجوایا ملکہ بلقیس کو کہ اسلام قبول کر لو، ایسا نہ ہو کہ اگر میں لشکر لے کر آیا تو ہم تم کو یہاں سے نکال بھی دیں گے اور تم لوگ بڑے ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ معاملہ ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ انہوں نے یہ چاہا کہ اس کو یہ تو مجھے صرف ایز اے بادشاہ جانتی ہے، ایز اے نبی ابھی اس کو میری نبوت کا ادراک نہیں، تو اس کو اپنی نبوت کا ایک معجزہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ دکھایا جائے، ایک اس کو سرپرائز دیا جائے۔ اس سرپرائز دینے سے ایک تو اللہ کا معجزہ بھی دیکھ لے گی اور یقین بھی کر لے گی کہ میں صرف بادشاہ نہیں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرا مجھے اس کی ذہنی قابلیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی قابل ہے، کیونکہ آگے پرانی روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں یہی عورت جو ہے وہ مسلمان بھی ہوئی اور سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں بھی آئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، قال کہا سلیمان علیہ السلام نے، آیت نمبر 38 ہے جی، یا ایھا الملأ، اے میرے سرداروں، میرے کابینہ والو، ایکم، کوئی ہے تم میں سے، یاتینی، کہ جو لے آئے میرے پاس، بعرشھا، اس کا تخت، قبل ان یاتونی، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس پہنچے، مسلمین، اسلام قبول کر کے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا یہ بہت دور کا سفر تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ صنعاء یمن سے بھی اتنے آگے، وہاں سے چل کر بیت المقدس پہنچے گی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے وہ کوئی میرے پاس پہنچا دے۔ اب اور یاد کریں کہ نہ تو وہاں پر کوئی ٹرینیں ہیں نہ کارگو جہاز ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دونوں چلیں گے تو ساتھ ساتھ ہی پہنچیں گے، بہت ہی تیز سواری لی تو شاید 1-2 دن کا فرق آئے گا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ ہے جو یہ عرش لے آئے، اس کا تخت میرے پاس لے آئے، یہ تو مسلمان ہو کر میرے پاس آ رہی ہے، اس سے پہلے اس کا تخت میرے محل میں پہنچ جائے۔ قال افریتم، کہا ایک دیو قامت نے، من الجن، جو جنوں میں سے تھا، جنوں میں سے ایک دیو قامت نے کہا، انا آتیکا، میں لے کے آؤں گا، بھی، اس تخت کو، قبل ان تقوما، اس سے پہلے کہ اے سلیمان آپ کھڑے ہوں، من مقامک، جس مقام پر آپ بیٹھے ہیں۔ یہ کون سا مقام ہے؟ سلیمان علیہ السلام صبح صادق سے لے کر نصف النہار تک اپنا دربار لگاتے تھے، جس میں بیٹھ کر وہ کیا کرتے تھے، تمام، کیونکہ یہ ایسے بادشاہ تھے جو صرف انسانوں کے بادشاہ نہیں تھے، جن بھی تھے، جانور بھی تھے، ہر مخلوق اپنا اپنا مسئلے مسائل لے کر پہنچی ہوتی، تو یہ ان تمام مسئلے مسائل کو سنا کرتے تھے۔ تو یہ اس نے کہا کہ اے سلیمان، جب تک آپ نصف النہار تک اٹھیں گے نا، اس سے پہلے کیا ہوگا، یہ تخت میں لے آؤں گا جی۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ، کہ بے شک میں ہوں، لَقَوِيٌّ، بہت طاقتور مخلوق، امین، اور امانت دار بھی ہوں۔ میں یہ تخت لینے جاؤں گا نا تو لے کے آپ کے پاس آؤں گا، لے کے کہیں اور نہیں نکل جاؤں گا، میں امانت دار بھی ہوں، جو ڈیوٹی آپ دیں گے میں لے آؤں گا۔ اچھا جی، ابھی یہ بات ہوئی تو ایک بندہ جس کا تذکرہ بھی یہاں ہونے لگا ہے، قال الذی، کہا ایک آدمی نے، عندہ، کہ جس کے پاس، علم من الکتاب، ایک کتاب کا علم تھا، انا آتیکا، میں لے آؤں گا، بھی، اس سے پہلے، قبل ان یرتد الیک، اس سے پہلے لوٹے آپ کی نگاہ، طرفک، آپ تک۔ نگاہ لوٹنے کا مطلب کیا ہے جی؟ اللہ نے ہماری آنکھ کو کیا طاقت دی ہے جی؟ ہم کنٹینیوسلی دیکھ نہیں سکتے، کچھ لمحے بعد یہ آنکھ کیا ہوتی ہے، تھک جاتی ہے اور ہمیں ہلکا سا چھپکنا پڑتا ہے۔ تو جب ہم آنکھ چھپکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی؟ اندھیرا ہو جاتا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، اور پھر جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ
اے سلیمان یہ تو پھر کہہ رہا ہے میں نصف النہار دوپہر تک. میرے اللہ نے کہا کہ اس کے پاس ایک کتاب تھی اور ایک علم تھا. اس نے کہا کہ میں ایک لمحے میں آپ کی آنکھ بس یہ جھپکتی ہے, ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں تخت نہیں ہے, جھپک کر کھولیں گے تو تخت موجود ہوگا, اتنی جلدی لے آؤں گا. اچھا جی پہلے اس آیت کو پورا کرتے ہیں پھر اس شخص کے بارے میں بھی جانتے ہیں. فلما رآہ پس جب دیکھا اس کو مستقرن اپنے پاس قرار پایا, یعنی سلیمان علیہ السلام نے ابھی آنکھ جھپکی نہیں تھی تو یہاں کچھ نہیں تھا, جب آنکھ جھپک کر کھولا تو کیا ہوا جی, وہ تخت ان کے بالکل سامنے تھا. ٹھیک ہے, کہا جب اتنا بڑا فضل دیکھا کہا ھذا من فضل ربی, یہ اللہ کا فضل ہے, بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے مجھ پر اتنا انعام کیا کہ ہر مخلوق میرے تابع کی اور ایک ایسا بندہ بھی مجھے عطا کیا کہ جو اتنا بڑا کام ایک پلک جھپکنے میں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب ساتھ ہی احساس ہوا لیبلونی, ممکن ہے کہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے اس چیز سے, اشکرو کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں, ام اکفر یا میں ناشکرا بنتا ہوں. جب اتنی طاقت بندے کے پاس آ جائے نا تو بندے کیا ہوتے ہیں, نارملی ہواؤں میں اڑنا شروع ہوتے ہیں, تکبر میں آ جاتے ہیں اور ناشکری میں آ جاتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کو فوراً خیال آیا, انہوں نے کہا اللہ نے مجھے اس واقعے سے فضل تو کیا ہے لیکن ساتھ آزمایا بھی ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ ہی کہا ومن شکر, جس نے شکر گزاری کی, فإنما یشکر لنفسی, بس اس نے شکر اپنی ذات کے لیے ادا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ومن کافر, اور جس نے ناشکری کی, کفر کیا, فإن ربی, بس میرا رب غنی ہے ان چیزوں سے, کریم, بڑیا عزت اور کرم والا ہے. کون تھا یہ شخص, اس کے پاس کون سا علم تھا, اس کے پاس کون سی کتاب تھی کہ اتنا بڑا کام کیا؟ احادیث میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس و مطہرہ میں اس شخص کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے, کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ اس کے پاس کون سی کتاب تھی. اور آپ سوچتے ہوں گے کہ آج ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس کے بارے میں پوچھا کیوں نہیں. ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ صحابہ کرام جب آیتیں اترتی تھی نا تو سوال در سوال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر اللہ نے کیا آیت اتاری تھی, کیا تم ایسے ہی اپنے نبی سے سلام کرو گے کما سئل موسیٰ من قبل, کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا, وہ ایک گائے تھی, سوال کر 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 کے ایسی سختیاں اپنے اوپر ڈال دی کہ وہ گائے ان کے لیے مشکل ہو گئی تھی. جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام پھر بے وجہ سوال نہیں کرتے تھے, اس لیے نہ صحابہ کرام نے اس کا سوال کیا نہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری. ہاں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ یہاں سے جو چیز نکلتی ہے نا وہ کرامت کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے. معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے جی؟ معجزہ اللہ کے پیغمبر اور رسول کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ سرزد کرواتے ہیں. کرامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا کوئی بہت نیک آدمی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے ساتھ ایک ایسا مافوق الفطرت معاملہ ہو جاتا ہے کہ جو انسان, جس طرح آپ سمجھ لیں آج ہم نے جمعہ پڑھا تھا جو کیا کہتے ہیں میرا طاہر کلیم ابو طاہر کلیم کے پاس, تو انہوں نے ہمیں سورہ آل عمران میں بتایا. اب مریم علیہ السلام کوئی نبی تو نہیں تھی, جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے تو کیا ہوتا تھا, وجدہ عندہا رزقا, پھل ملتے تھے. تو وہ پوچھا زکریا علیہ السلام نے, میں تیرا تجھ پر معمور ہوں, تمہیں کون دے کے جاتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ جواب دیا اور پھر آگے زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی دعا بھی کی, ٹھیک ہے, وہ بات کی. تو یہ ہے کرامت کہ وہ اللہ کی نیک خاتون تھی, کیا ہوا, بے موسم پھل ان کے سامنے ہیں, کھائی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو ایسا مافوق الفطرت معاملہ ہوا ہے جو عقل جس پہ دنگ رہ جاتی تھی. تو یہ کرامت کا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں ایک ایسا سرزد کر دیتا ہے جو عقل نہیں مانتی. تو یہاں پر بھی اس سے مراد کرامت لی جا سکتی ہے, واللہ عالم. باقی اس شخص کی ڈیٹیل کہ اس کے پاس کون سی کتاب تھی اور اس کے پاس کون سا علم تھا, اس پر قرآن و حدیث خاموش ہے. ہاں ایک بات فرمایا اللہ نے
کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے اس آیت سے کیا سیکھا کہ نعمت رب دے کرنا کیا کرتا ہے جی، آزماتا ہے جی، کہ بندہ شکر گزار ہوتا ہے یا بندہ ناشکرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اگلی آیت میں سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، کوئی یہ مت سمجھے کہ وہ شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ محتاج ہے معاذ اللہ کسی کے شکر ادا کرنے کا، یا اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے ہمارے شکر ادا کرنے کی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام کی تمام انسانیت بھی صبح دوپہر شام اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دے نا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تمام کی تمام انسانیت کافر ہو جائے، اللہ کی نافرمان ہو جائے تو اس کی بادشاہت میں بھی اس کو کوئی فرق نہیں۔ یہ جو ہم کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، شکر بھی ادا کریں گے تو اپنے لیے کریں گے، نہ شکری بھی کریں گے تو اس کا وبال بھی ہمارے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں سمجھ آ گیا جی؟ اچھا جی، پھر کیا ہوا، جب تخت آ گیا نا تو سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی عقل کو جاننے کے لیے ایک تدبیر کی تھی۔ کیا تدبیر کی؟ قالا، کہا سلیمان علیہ السلام نے، نکروا لہا، تھوڑی تبدیل کر دو اس کو، عرشہا، اس کے تخت کو، ننظر، ہم دیکھتے ہیں، اتہدی، کیا اس کو راہ مل پاتی ہے، ام تکون من الذی، یا یہ ہو جاتی ہے ان لوگوں میں، لا یہتدون، کہ جن کو راہ نہیں مل پاتی۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک راہ کا مطلب دیکھیں تخت جب آئے گا، سلیمان علیہ السلام نے تبدیلی کی تو سلیمان علیہ السلام ایک تو یہ جاننا چاہتے تھے کہ اتنے بڑے معجزے کے بعد اس کو ہدایت ملتی ہے یا نہیں ملتی، ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا اس کی عقل کا موازنہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اپنے تخت کو دیکھے گی جو تھوڑا تبدیل ہے، کیا اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی کا تخت ہے یا اتنی چلی ہے کہ جانچ ہی نہ سکے کہ یہ تخت اسی کا ہے۔ دیکھیں ہماری بھی اپنی چیز ہوتی ہے نا، اگر کوئی چرا بھی لے، کوئی تھوڑا بہت تبدیل کر لے تو ہم اپنی چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے کیا کرتے ہیں جی، پہچان ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی دوسری تدبیر یہ تھی، اس کی عقل کا جو ہے نا وہ موازنہ کرنا کہ کتنی عقل مند ہے۔ اچھا جی، فلما جاءت، بس جب وہ آ گئی، قیلا، کہا سلیمان علیہ السلام نے اس کو، اہاکذا عرشک، کیا تیرا بھی ایسا ہی تخت ہے؟ یہ نہیں کہا کہ یہ تیرا تخت ہے، اشارہ کیا کہ دیکھو میرا بھی تخت ہے، کیا تیرا بھی ایسا تخت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، قالت، جب اس کی نظر اس تخت پر پڑی نا تو اس نے فوراً کیا کیا، اس کو پہچان لیا کہ یار یہ تو کیا ہے جی، میرا ہے۔ تو کیا کہا، قالت، کہا اس عورت نے، کأنہ ہوا، یہ تو میرا ہی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو میرا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جب اس نے کہا تو پھر اس نے ایک اور جملہ بھی کہا، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، ہمیں علم ہو چکا ہے، من قبلها، اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم مسلمان ہو چکے۔ تو بلقیس نے کہا آپ نے میرا امتحان لینا چاہا، ٹھیک ہے، تو آپ سنیں، مجھے اس سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا کہ آپ کیا ہیں جی، اللہ کے رسول ہیں، اور میں اس سے پہلے ہی کیا ہو چکی ہوں، مسلمین، اسلام قبول کر چکی ہوں، آپ پر ایمان لا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وجہ بتائی کہ کیوں لوگ کبھی کبھار، ہم فوراً ہر انسان کو کافر کہہ دیتے ہیں، اللہ نے ایک وجہ بھی بتائی، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان اس ٹیگ کا اہل نہیں ہوتا۔ ابو جہل ہے، اس کے بارے میں تو ہم کہہ دیتے ہیں کافر، ٹھیک ہے۔ اس معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں، ان پر کفر کے فتوے یا تکفیر کے جملے نہیں لگ سکتے۔ وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اللہ نے کہا وَصَدَّهَا، اور روکے رکھا اس عورت کو، مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، کہ جو وہ عبادت کرتی تھی، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کی، اس کو روکے رکھا تھا ایک چیز نے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتی تھی۔ وہ کیا چیز تھی جی، انہا کانت من قوم کافرین، کہ اس نے آنکھیں ہی کس گھر میں کھولی تھی کہ جو گھر کافر تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ ماں اور باپ ہوتے ہیں کیا کر دیتے ہیں، اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کا نقشہ کھینچا کہ اس کو جو دین اسلام اور سچائی سے روکے رکھا تھا نا، وہ یہ چیز تھی کہ اس نے کافر کے گھر میں ہی آنکھ کھولی تھی، تو اس بنا پر یہ کیا تھی، یہ اسی دین پر چل رہی تھی۔ اور جب اس کو کیا ہوا، حق پتہ چلا، تو کیا ہوا جی، اس نے حق ایکسیپٹ کر لیا۔ ہمارے بھی معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس کیٹیگری میں اترے ہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے، ہاں جو ہٹ درمی کرے وہ الگ چیز ہے، جس پر حق واضح ہو جائے، ہاں اس پر اگر حق واضح ہوتا اور یہ جھٹک دیتی، جھٹلا دیتی، تو پھر تو یہ
کفر والی بات تھی. جو ہی اس کو حق نظر آیا اس نے کیا کیا جی؟ اسلام قبول کر لیا. تو اللہ نے وجہ بتائی کہ کیونکہ یہ کافر کے گھر میں داخل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, آخری 2 آیتیں پھر رکوع ختم ہو جائے گا. کافر کے گھر میں پیدا ہوئی تھی, یہی وجہ تھی کہ یہ کافر تھی جی. اچھا جی, اب سلیمان علیہ السلام نے کہا قیل لہا, کہا سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو ادخلی صرح, داخل ہو جا میرے محل میں. فلما رأتہ, بس جب اس نے اس محل کو دیکھا, حسبتہ, تو اس نے گمان کیا, لجتن, ایک گہرا سوئمنگ پول ہے, پانی کا ایک تالاب ہے, گہرا پانی کا تالاب اسے نظر آیا. وکشفت ان, اور اس نے کھول لی, ان ساقیہا, اپنی پنڈلی کو. اس نے گمان کیا جو آگے ہے نا, جس طرح ہم لوگ اندر آتے ہیں کہ مسجد میں کیا بچھی ہیں, ٹائلیں بچھی ہوئی ہیں. جب وہ محل میں آئی تو اس کو آگے ایسا لگا کہ کیا ہے جی, پانی کھڑا ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے کیا کیا, جس طرح ہم لوگ کیچڑ سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں, اوپر کر کے پنڈلیاں ننگی کر لیتے ہیں, تو اس نے بھی کیا کیا, اپنی پنڈلیوں کو ننگا کر لیا. قال, لیکن جب پہنچی تو کیا تھا, وہاں پانی نہیں تھا. کیا تھا, اس کا تذکرہ ہے. قال انہ, کہا ہے یہ تو سرہن, یہ تو ایسا محل ہے, ممردن, جو بہت ہی چکنا بنا ہوا ہے, من قواریر, کانچ کا. یہ پانی تو نہیں ہے, یہ تو کس کا بنا ہے, کانچ کا. اس کو ہم عام زبان میں بلور کہتے ہیں. بلور جو ہے نا, ایسا کانچ ہوتا ہے جو بلوئش رنگ کا ہوتا ہے. جس طرح بنٹے آپ لوگوں نے دیکھے نہیں ہے, جو بچپن میں لوگ بنٹے کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بلور ہوتا ہے. بلور ایک ایسا کانچ ہوتا ہے جو دیکھنے میں لائٹ بلوئش لگتا ہے, دور سے ایسا لگتا ہے کیا ہے جی, پانی ہے. تو یہ ایسا کانچ تھا. اس نے کہا یہ تو ایک چکنا چمکدار کانچ ہے. جب یہ بات کہا تو اس کا یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا, اور ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں. جب اتنا کچھ دیکھ لیا اس نے, پہلے مسلمان تو ہو چکی تھی, اب اس نے کیا کیا, زبان سے اقرار کیا. قالت, کہا اس نے, رب انی ظلمت نفسی, اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کر رکھے ہیں. سورج کو سجدے کر کر کے میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کر رکھے ہیں. اب کیا ہے جی, وَأَسْلَمْتُ, اب میں مطیع اور فرما بردار ہوتی ہوں, مع سلیمان, سلیمان علیہ السلام کے ساتھ, للہ رب العالمین, اس اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے جی. یہ ہے اس کے ایمان لانے کا جملہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا. اور آخری بات سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں, کچھ لوگوں کو ایسا ایمان لانا آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تحسینیں فرماتے ہیں. ورنہ کتنے خراب لوگ اس وقت تک آ کر چلے گئے, سارا کچھ ختم ہو گئے, لیکن اللہ نے تحسین فرمائی, ان کا تذکرہ رکھ دیا.